اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 اگست 2026 ہے اور چاند کی تاریخ کے مطابق 2 ربیع الاول کا دن ہے اور یہ 1448 ہجری چل رہی ہے۔ پچھلی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بیان میں طائف والوں کے انکار کی تفصیل ہم سن رہے تھے، اور آج ہم یثرب والوں سے پہلی ملاقات اور اماں عائشہ کے سے جو ہے نکاح کی تفصیل جانیں گے۔ تو یہ مکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا جو ہے 7واں حصہ ہے۔ طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے بنا کسی قبیلے کے حفاظت کی ضمانت کے، تو آپ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ غار حرا میں رکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ بنی ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دے رہا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگوں سے جو ہے حفاظت کے لیے مدد کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک تھے اس میں اخنس بن شریق اور دوسرے جو ہے سہیل بن عمرو، اور وہ دونوں انکار کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم المطعم بن عدی سے جو ہے مدد کرنے کو کہتے ہیں، جو اپنے قبیلے والوں کے ساتھ آ کر کعبۃ اللہ میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ مین مقصد اس ساری چیزوں کا یہ تھا کہ مکہ میں واپس داخل ہوں، تاکہ جو حج کا موسم وغیرہ ہے اس میں جو ہے پھر جو تبلیغ کا کام ہے وہ چلتا رہے۔ تو اس میں جو ہے یہی ہوتا ہے کہ نبوت کے 11ویں سال میں موسم حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ عرب قبیلوں کے جو وفد ہوتے تھے یا وفود جو ہوتے تھے ان سے جو ہے رات کو ملتے، تاکہ مکہ کے جو دشمن ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقاصد حاصل کرنے سے روک نہ سکیں۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے 2 صحابی علی رضی اللہ عنہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا سے گزرے، جہاں پر انہوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا، تو ان کی طرف آپ نے جو ہے رخ کیا، اور جو ہے جب وہ جا کے ملے تو وہاں پر یثرب سے آئے ہوئے 6 جوانوں یہ تھے، وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ تو ان سے ملتے ہیں، جن میں سے 4 لوگ خزرج قبیلے کے تھے، اسد بن زہرہ، عوف بن حارث، رفیع بن مالک اور قطبہ بن عامر، اور 2 لوگ اس میں سے جو ہے اوس قبیلے کے تھے، عقبہ بن عامر اور جو ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہودیوں سے، یعنی حلیف کا مطلب ہے کہ جو الائز ہوتے ہیں تو جوز کے الائز تھے، تو ان سے جو ہے یہ سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک جو ہے نبی بھیجے جانے والے ہیں، اور وہ جب جلدی جو ہے نمودار ہونے والے ہیں، ان کا اب یہی ہے زمانہ آنے کا۔ تو ان کو ان کی کتابوں سے معلوم تھا، تو اسی لیے 3 یہودیوں کے قبیلے مدینہ میں آ کر بس گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 200 سال پہلے۔ ان کو معلوم تھا کہ نیا نبی آنے والے، اور ان کو معلوم تھا کہ اب یہی موقع ہے، موسم ہے نبی کے جو ہے نمودار ہونے کا۔ تو وہ ان کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، تو وہ وہاں کے دوسرے قبیلے والوں سے کہتے کہ ہم یہ پیروی کر کے اپنے دشمنوں کو اسی طرح قتل کریں گے جیسا کہ عاد ارم کی قوم کو قتل کیا گیا تھا۔ تو اس طرح کی دھمکیاں وہ دیا کرتے تھے جو عرب قبیلے مدینہ میں رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس قبیلے سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ خزرج قبیلے سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی یہودیوں کے حلیف ہو؟ تو وہ بولے ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پھر بیٹھ گئے اور انہیں جو ہے اسلام کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور قرآن کو جو ہے پڑھ کر سنایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا جو ہے حوالہ دے کر یہودی تمہیں دھمکیاں دیتے تھے، تو یہودیوں کے اس نبی پر ایمان لانے سے پہلے ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو مان لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ آپس میں بات کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور یہ یثرب کے عقل مند مرد تھے، یعنی نوجوان ہیں، دے انڈرسٹینڈ پولیٹکس، دے انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ، یہ سارا کچھ۔ اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ حال ہی میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں بہت سارے لوگ قتل ہوئے اور وہ بالکل تھک چکے تھے، ٹھیک ہے نا، تھک کے جو ہے چور چور اس جنگ نے ان کو بالکل تھکا دیا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا جو ہے ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ایسی دشمنی نہیں پائی جاتی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں ایک ساتھ کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کی طرف جو ہے بلائیں گے، اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کیا ہے ان پر جو ہے ہمارے لوگوں پر بھی ہم پیش کریں گے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو ایک ساتھ جمع کر دیا، یعنی دو قبیلے تھے اور خزرج، اور وہ صدیوں سے جو ہے آپس میں لڑتے آ رہے تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان کو جمع کر دیا تو پھر آپ سے بڑھ کر جو ہے کوئی اور قابل احترام شخصیت نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی ساتھ لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا شروع ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اب کیونکہ دو بڑی ہستیوں کے بعد کا یہ وہ تھا، ان کے انتقال کے بعد کا، اماں خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سب سے بڑے سپورٹر تھے۔ تو اب آگے جو ہے اماں عائشہ سے نکاح کا جو ہے ذکر آ رہا ہے۔ تو اسی سال یعنی نبوت کے 11ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس کی تھی، اماں عائشہ کی عمر جو ہے 6 برس کی تھی۔ پھر ہجرت کے بعد پہلے سال یعنی شوال کے ہی مہینے میں ان کی جو ہے رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس کی تھی۔ اب یہ جو ٹاپک ہے اماں عائشہ کی عمر کا اور کیا جو ہے اس کا معاملہ رہا، تو یہ بہت ہی کنٹروورشل سبجیکٹ ہے۔ یعنی اس سے پہلے تو ایسا تھا کہ ڈر لگتا تھا کہ اس کو ہاتھ بھی لگایا جائے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ فیکٹس تھوڑے سامنے آئے ہیں جو میں یہاں جو ہے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جو اسلام کے دشمن جس پر اعتراض کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امت میں 2 پوائنٹس آف ویو ہو گئے ہیں، ہمارے پاس بھی مسلمانوں میں کچھ لوگ ایک بات کو مانتے ہیں، کچھ لوگ دوسری بات کو مانتے ہیں۔ تو اس معاملے میں علماء بھی جو ہے علماء میں بھی اختلاف ہے۔ یہاں ہم کوشش کریں گے کہ ان اختلافات کو بیان کریں۔ 2 مین پوائنٹس آف ویو ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی عمر کو لے کر کب سے ہمارے دشمنوں نے اعتراض کرنا شروع کیا؟ کوئی اندازہ بتا سکتا ہے؟ فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اعتراض شروع ہو گیا، یا اس کی کتنے سال بعد شروع ہوا؟ 1300 سے 1400 سال کے بعد یہ اعتراض شروع ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنے سال جو ہے اسلام کے دشمنوں کو لگ گئے اعتراض کرنے کے لیے۔ اتنا ٹائم کیوں لگا لوگوں کو اس بات پر اعتراض کرنے، جبکہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو تو صرف بہانہ چاہیے تھا، کوئی ایک بہانہ ملتا تو جو ہے اس کا بکھڑا کھڑا کر دیتے تھے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے، اور یعنی ان کو تو موقع چاہیے تھا۔ تو ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کرنا، یعنی اماں عائشہ سے 6 سال کی عمر میں
شادی کرنا اس پر تو کتنی بدنامی ہونا چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یہ عام بات تھی. اس زمانے میں جب لڑکی بالغ ہو جائے، وہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ لفظ پیوبرٹی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ پیوبرٹی کے بعد شادی کی عمر سمجھی جاتی تھی اور شادی کر دی جاتی تھی. اور یہ عمر الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ہوتی ہے، اور عام طور پر بالغ ہونے کی عمر 8 سے 13 سال ہے عام طور پر. مسلمان حکومتیں یورپ سے لے کر کے ہندوستان تک تھیں، الگ الگ مملکتیں تھیں، مسلمانوں کا رول تھا، جس کی اکثریت غیر مسلم تھی. یعنی پورے 100% مسلمان نہیں تھے، 90% کے آس پاس 80 to 90% جو ہے وہ غیر مسلمان تھے. تو ان سب نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی عمر کو لے کر کوئی اعتراض کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس بات پر کسی کا اعتراض تھا ہی نہیں، کیونکہ ایک نارمل سی بات تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آبجیکشن تو صرف اور صرف 100 سے 150 سال پرانا ہے. جب یورپ نے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں جو ہے جب وہ اسلام کے بارے میں جاننے لگے، اور اس کے بھی جو ہے کئی سال بعد، یعنی جو اورینٹلسٹ لوگ تھے جو اسلام کے بارے میں لکھ رہے تھے اور اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بھئی یہ ایسا ہے ویسا ہے وغیرہ وغیرہ، مسلمان حکومتوں کے بارے میں وغیرہ، تو اس کے شروع میں بھی جو ہے وہ اورینٹلسٹ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ جو یہ کوئی عمر کا ہے. اس کے بعد کی یعنی تقریباً آخری حصے میں، اور جب یہ جنگیں وغیرہ شروع ہوئی، یہ فرانس اور یہ سب آئے، اور جب یہ جیتنے لگے تو ان کو کوئی نیا وہ چاہیے تھا کہ جو ہے اس کو کوئی ایک اعتراض کا پوائنٹ بنایا جائے. تو اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ لڑکیوں کی شادی بالغ ہونے کے بعد ہی کر دی جاتی تھی. تو اب اس میں جو ہے کچھ چند پوائنٹس میں ثبوت پیش کرنے کی کوشش کروں گا. شیخ عثمان بن فاروق ایک دائی ہیں، وہ اماں عائشہ کی شادی کی عمر پر اٹھے سوال کے جواب میں کہتے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں کسی کو، اس میں کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ عام طور پر رواج رہا ہے کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہو جاتی اس کی شادی کر دی جاتی تھی. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ پرانے زمانے میں عام طور پر لڑکیوں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی تھی وہ 25 سے 30 سال ہوتی تھی. تو آلریڈی بہت ہی کم عمر ہوتی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ چائلڈ برتھ میں اس میں ختم ہو جاتے تھے. تو میڈیسن اتنی ایڈوانس نہیں تھی کہ جو ہے یہ ساری چیزیں کو کور کر سکے. تو اس میں جب وہ میچیور ہو جاتی تھی یا بالغ ہو جاتی تھی تو وہی شادی کی عمر سمجھی جاتی تھی اور شادی کر دی جاتی تھی. اس پر انہوں نے پھر بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بائبل کے مطابق ربیکہ جو تھیں وہ ان کی شادی اسحاق علیہ السلام سے کر دی گئی جب وہ 3 سال کی تھی. یہ بائبل کا حوالہ ہے، ٹھیک ہے. اور اسحاق علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 40 سال کے تھے وہ. پھر دوسری مثال وہ دیتے ہیں بائبل کے حوالے سے کہ مریم علیہ السلام 12 سال کی تھیں جب ان کی شادی جوزف یا یوسف سے کر دی گئی. تو اب یہ بھی بائبل کا حوالہ ہے. اب ہمیں تو قرآن سے پتہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کی پیدائش جو ہے وہ ایک معجزہ تھا، اور جو ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے. لیکن ہم ریفرنس کی بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں اس کے جواب میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بائبل کا ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ بھئی تو یہ کوئی ایک نارمل وہ زمانے کی ایک رواج تھا، اس کی ایک ٹرینڈ تھی، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے جو ہے یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. تو اب یہاں سے میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے حوالے دوں، اور دنیا بھر میں کیا دستور تھا لڑکیوں کی شادی کا، جسے ڈیٹ وائز میں نے جمع کیا ہے. تو تیسری مثال فوجیوارا نو تیشی کی ہے، جو جاپان کے شاہی خاندان فوجیوارا کے شخص
میچیتاکا کی بیٹی تھی اور جس کی شادی جاپانی بادشاہ ایچیجو سے ہوئی 990 عیسوی میں، ٹھیک ہے، جب تیشی کی عمر 13 سال کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھی مثال رانی مٹلڈا کی ہے، جو انگلینڈ کے بادشاہ ہنری دی فرسٹ کی بیٹی تھی اور جس کی شادی ہولی رومن امپائر کے بادشاہ ہنری دی ففتھ سے ہوئی 1110 عیسوی میں، جب مٹلڈا کی عمر 8 سال کی تھی۔ پانچویں مثال مارگریٹ آف فرانس کی ہے، جو فرانس کے بادشاہ لوئی دی سیونتھ کی بیٹی تھی اور جس کی شادی انگلینڈ کے ہنری دی ینگ کنگ سے ہوئی 1160 عیسوی میں، جب وہ 2 سال کی تھی۔ چھٹی مثال الزبتھ آف سسلی کی ہے، جو نیپلز کے بادشاہ چارلز دی فرسٹ کی بیٹی تھی اور جس کی شادی لیڈسلاؤس دی فورتھ سے ہوئی 1270 عیسوی میں، جب وہ 8 سے 9 سال کی تھی۔ اب دیکھیے، میں الگ الگ جگہوں کے ریفرنسز دے رہا ہوں اور الگ الگ صدیوں کے جو ہے میں ریفرنسز کلیکٹ کیا ہوں۔ اور ساتویں مثال مغل سلطنت کی رانی رقیہ سلطان بیگم کی ہے، جو بادشاہ ہمایوں کے چھوٹے بھائی ہنڈال مرزا کی بیٹی تھی اور جس کی شادی مغل بادشاہ اکبر سے ہوئی 1551 عیسوی میں، جب وہ 9 سال کی تھی۔ آٹھویں مثال دارجان دادیانی کی ہے، جو جارجیا، جو رشیا کے قریب ہے۔ پہلے یہ 2 الگ الگ ممالک تھے، رشیا الگ تھا اور یہ دوسرے اسٹیٹس وغیرہ الگ تھے۔ اس کے پرنس کاتسیا جارجی دادیانی کی بیٹی تھی اور جس کی شادی جارجیا کے بادشاہ ہیراکلیس دی سیکنڈ سے ہوئی 1750 عیسوی میں، جب دارجان کی جو ہے عمر 16 سال کی تھی۔ پھر 9ویں مثال کیتھرین ولس گرے کی ہے، جو کولولن برٹ چارلس ولس کی بیٹی تھی اور یو ایس کے جو پریسیڈنٹ رہے جارج واشنگٹن، ان کے بردر ان لا کی جو ہے وہ پوتری ہوا کرتی تھی اور جس کی شادی ایٹچسن گرے سے ہوئی 1818 عیسوی میں، جبکہ وہ 15 سال کی عمر کی تھی۔ تو اس میں یہ سارے مثالوں میں جو ہے یہ 18 سے کم، کیونکہ آج شادی کی عمر بہت ساری کنٹریز میں 18 سال ہے، تو اب اس کے حساب سے اب آپ پرانے زمانے کو جج کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ میں نے مثالیں جو ہے بیان کی۔ 10ویں مثال مریلانی دیوی کی ہے، جو بینی مادھو رائے چودھری کی بیٹی تھی اور جس کی شادی نوبل لاریٹ، پوئٹ، فلاسفر، آتھر اور میوزیشین ربندر ناتھ ٹیگور سے ہوئی 1883 عیسوی میں، جب وہ 9 سال کی تھی۔ تو میں الگ الگ جگہوں سے جو ہے آپ کو مثالیں دے کے بتا رہا ہوں کہ جو یہ کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، کوئی ایک ریلیجن کی بات نہیں ہے اور کسی ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کی بات نہیں ہے، یہ جو ہے کامن سی چیز تھی۔ 20ویں صدی میں بھی جو ہے ایسے کیسز رہے ہیں۔ 24 سالہ چارلی جانسن، جو سنیڈول ٹینیسی کا رہنے والا تھا اور جس نے جو ہے ابھی کہتے ہیں کہ وہ دھوکے سے کیا تھا وغیرہ وغیرہ، جس نے 9 سال کی لڑکی یونس ونسٹڈ سے شادی کی 1937 میں، 1937 عیسوی میں، اور جس کی شادی کو US میڈیا نے بہت اچھالا، بہت اٹھایا اور جس کی وجہ سے اسٹیٹ آف ٹینیسی کو نیا قانون لانا پڑا، جس میں منیمم ایج شادی کی 16 سال کر دی گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو شادی کی عمر قانون میں درج نہیں تھی، کوئی منیمم ایج نہیں تھی، یا 16 سال سے کم تھی، جس کی وجہ سے جو ہے قانون میں تبدیلی لانی پڑی۔ کوئی نہ کوئی وجہ تھی، تو جو بھی وجہ تھی وہ اپڈیٹ ہوئی یا ایڈ کی گئی۔ اور یہ ہم 1937 کی بات کر رہے ہیں، پچھلی صدی میں 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ تو اور جو چائلڈ میرج کا پکارا کرتے ہیں، ان کے اعتبار سے بھی یہ شادی کی عمر پھر بھی کم تھی، کم ہے، یعنی 18 سال کے حساب سے آپ جج کر رہے ہیں تو 16 سال اسٹل از لیس ایون 100 ایئرز اگو، ٹھیک ہے۔ تو 1937 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں
وہ دنیا بھر سے الگ الگ مقامات سے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے 20ویں صدی تک چلا آ رہا ہے جیسا ہم نے دیکھا۔ اب یہ میں نے خاص طور سے وہ عمر جو تھی وہ 8-9 سال یا اس کے آس پاس کا میں دیکھ کے جو ہے کر رہا تھا۔ اگر میں پورے ریفرنسز دیتے بیٹھوں تو ویکیپیڈیا پر ایک آرٹیکل ہے جس میں 600 ایسے کیسز ہیں، یعنی 8th سینچری سے لے کے 20th سینچری کے بیچ میں جو بادشاہوں کی جو بیٹیاں تھیں یا جو ان کی جو بیگمات تھیں ان کی جو ہے کن عمر میں شادی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو 600 سے زیادہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو 18 سال سے کم عمر میں ان لوگوں کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ اب آج سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق بھی جو لڑکیوں میں پیوبرٹی کی عمر ہے وہ کم از کم 8 سال ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن، یونائٹڈ اسٹیٹس کی نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے ایک آرٹیکل کے مطابق بالغ ہونے کی عمر 8 سال سے 13 سال کی ہے، اور یہ الگ الگ ہر انسان کے اوپر الگ الگ وہ ہوتا ہے، اس کے باڈی اسٹرکچر، اس کی کھادگی، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک رینج ہے یہ آج کی سائنٹیفک ریسرچ کے حساب سے بھی یہی رینج ہے۔ پھر جان ہاپکنز میڈیسن کے مطابق اگر 13 سال تک لڑکی بالغ نہ ہو تو اس کا جو ہے میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے الگ الگ آرٹیکل سے میں ریفرنسز دے رہا ہوں آپ کو۔ تو اس میں وہاں پر جو ہے یو ایس میں جہاں کے لوگ ذرا زیادہ پکارا کرتے ہیں چائلڈ میرج کے بارے میں، وہاں پر بھی آج بھی الاسکا میں لڑکیوں کی شادی کی عمر 14 سال ہے، منیمم عمر 14 سال ہے۔ اگر اس لڑکی کے والدین راضی ہوں شادی پر تو 14 سال ہے۔ عام طور پر 18 سال ہے، پورے اسٹیٹس میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں عام طور پر 18 سال ہے، لیکن اگر ماں باپ راضی ہوں تو کم از کم عمر کیا ہے، الگ الگ اسٹیٹس میں الگ الگ ہے۔ الاسکا میں 14 سال ہے، اور پھر 3 اسٹیٹ ایسے ہیں، کیلیفورنیا، کولوراڈو اور ایڈاہو، جس میں آج بھی 2026 میں شادی کی کوئی منیمم عمر نہیں ہے، ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے لاء میں، ٹھیک ہے۔ جس لڑکی کے ماں باپ شادی کے لیے راضی ہوں وہ بچی کی شادی کسی بھی عمر میں کی جا سکتی ہے۔ آپ 10 سال میں جا کے شادی کر لیں، ماں باپ راضی ہیں تو قانون کچھ نہیں کر سکتا اس کو، دے ہیو ٹو الاؤ، کیونکہ ان کے پاس ایسی منیمم عمر نہیں ہے۔ تو جہاں تک اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کا تعلق ہے، وہ بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق 6 سال کی تھیں، 6 سال ہے جب آپ کی شادی ہوئی، اور 9 سال میں آپ کی وداعی ہوئی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں۔ اس زمانے کے اعتبار سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب رخصتی ہوئی تو وہ بالغ تھیں، میچور تھیں۔ شی واز کنسیڈرڈ این ایڈلٹ اکارڈنگ ٹو دیٹ ٹائم۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہی بالغ ہوئے آپ کو جو ہے ایڈلٹ سمجھا جاتا تھا، فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی۔ یہاں ایک اور نقطہ بیان کرنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے سے پہلے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی منگنی یا انگیجمنٹ ہو چکی تھی۔ اماں عائشہ کی انگیجمنٹ آلریڈی ہو چکی تھی جبیر بن مطعم بن عدی سے، جن کے والد مطعم بن عدی قبیلے کے سردار تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس زمانے میں ایک نارمل بات تھی کہ اس عمر میں انگیجمنٹ ہو اور بالغ ہونے پر کے بعد جو ہے وہ وداعی ہو۔ 20ویں صدی میں جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کو لے کر اعتراضات ہونا شروع ہوئے تو بعض مسلمان علماء نے اس معاملے کی تحقیق شروع کی، صحیح احادیث میں غلطی ہے بول کر جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش لوگوں نے شروع کی۔ تو اب دوسرا آرگیومنٹ کیا ہے؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کو لے کر یہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے یہ معاملہ ابھر کے آیا ہے، کیونکہ میڈیا میں بھی زیادہ شور ہو رہا تھا، اس کے سامنے جو ہے یہ معاملہ ابھر کے سامنے آیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں اب بات کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو تمام دلائل جو ہے یہاں پر بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بہت سارے پوائنٹس ہیں، لیکن علماء نے جو ہے وہ کچھ کوشش کر کے ادھر سے اس کو توڑ موڑ کر یہ چیز کو جو ہے لائے ہیں۔ لیکن دلائل کی بنا پر کچھ پوائنٹس یہاں پر ہم پیش کریں گے۔
جو ثابت کیے جا سکتے ہیں احادیث سے یا لوگوں کی جو ہے بایوگرافی سے، سیرت وغیرہ سے، یہ ساری چیزیں. تو اس میں کیا ہے، اسماء بنت ابو بکر جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھیں، وہ اپنی بہن اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑی تھیں. یہ ثابت ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے کئی احادیث وغیرہ ہیں. پھر اسماء رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطابق وہ انتقال کے وقت 100 سال کی تھی. اسماء رضی اللہ عنہ انتقال کے وقت 100 برس کی تھی، اور ان کا انتقال 73 ہجری 73 ہجری میں ہوا. اب وہاں سے کیلکولیٹ کر لیجیے، پیچھے چلے جائیے. 100 - 73، آپ نبوت سے پہلے جو ہے 27 سال پہلے پیدا ہوئی. ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی نبی بنائے جانے سے 14 سال پہلے پیدا ہوئی. تو اس میں 10 سال مائنس کر دیجیے، تو اب عائشہ کی عمر کیا ہوئی؟ وہ نبوت سے 4 سال پہلے پیدا ہوئی. تو یہ جو ہے ایسا کیلکولیٹ کیا لوگوں نے. تو اس کیلکولیشن کے مطابق جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر نبوت سے 4 سال پہلے ہوئی. اب پھر دوسرا ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ سورہ قمر، یہ اماں عائشہ کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ سورہ قمر کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت ایک جاریہ تھی، یعنی چھوٹی بچی تھی جو باہر جا کر کھیلتی تھی. تو اب اس کو بھی لے کر کے جو ہے علماء نے کیا کیا کہ یہ لفظ جاریہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ لفظ کے معنی جو ہے وہی آتے ہیں کہ بھئی یہ اس پیریڈ کے قریب ہو، اور اس طریقے سے بھی جو ہے اماں عائشہ کی عمر پھر نبوت سے 4 سال پہلے کی آتی ہے. اب اگر کئی اور دوسری چیزوں کو کمپیئر کریں گے تو وہ وہاں پر آ کر بیٹھتے نہیں ہیں. یہ اسٹیٹمنٹس کو جو ہے وہ یہ 4 سال اگر کریں گے تو وہاں پر بھی ان کی عمر 4 سال سمجھ میں آتی ہے. پھر اور 2-3 پوائنٹس کو الگ الگ طریقے سے اس کو کنفرم کیا گیا، تو وہ جو ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اماں عائشہ کی عمر 14 سال کی تھی جب اماں خدیجہ کا انتقال ہوا نبوت کے 10ویں سال میں. اور خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ جو عثمان بن معظون رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ شادی نہیں کریں گے؟ تو بولے کس سے کروں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہے ان کی بیٹی سے جس کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. ابو بکر کو جو ہے وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، وہ پیغام لے کے جائیے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ تو یہاں بھی بحث درج ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت تھی، تب ایک 6 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ایک 14 سال کی لڑکی وہ ذمہ داری کو سنبھال سکتی تھی. تو نکاح 14 سال کی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور رخصتی مدینہ میں ہوئی جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ تقریباً 17.5-18 ایئرس کی عمر کی تھی. تو اب یہ جو آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن ہے، یہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے. تو یہ جو آرگیومنٹ ہے وہ بہت ہی لاجیکل ہے، اور بعض علماء اس آرگیومنٹ کو آج کل پیش بھی کر رہے ہیں تاکہ میڈیا میں جو پیڈوفائل کا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر لگا ہے اس کو جو ہے ہٹایا جا سکے. اب اس بات پر آتے ہیں کہ یہ جو الزام لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ لفظ کہتے ہوئے بھی جو ہے مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ تو دشمن الزام لگاتے رہیں گے، اس پر مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی جو ہے ڈیفنس ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، ابھی یہ سیکنڈ ایکسپلینیشن وہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن دا بیسٹ ڈیفنس از اٹیک. تو الزام کو انہی پر پھیر دیا جائے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں سے جو ہے یا ہسٹری میں سے نکال کر کے ہم نے ثبوت دے دیا کہ بھئی اگر تم یہ الزام ہم پر لگاتے ہو تو پھر تمہارے ڈیفینیشن کے حساب سے تو ہر کوئی پیڈوفائل ہے.
اس سے پھر تم بچ نہیں سکتے. تو تمہارے بادشاہ، تمہاری نسلیں سب اسی الزام میں ملوث ہیں. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے انتقام لیا. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن میں سورہ ہجر میں فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بیان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور ان مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کیجیے. پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے. تو الزام لگانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایپسٹین فائلز کو کھول دیا اللہ تعالیٰ نے، سامنے لا دیا، جس سے پریشان کر دینے والے ثبوت سامنے آئے ہیں، جس میں عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر اور آرگنائز یا منظم طریقے سے سیکشول ابیوز، ٹریفکنگ اور ایکسپلائٹیشن کی جو ہے وہ ہو رہا تھا. پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی جو ہے نام ان فائلز میں آ گیا ہے. تصاویر آئے ہیں، فون لاگز ہیں، ای میلز ساری کہانی بیان کر رہے ہیں. 2025 میں ایف بی آئی نے ایک لسٹ تیار کی ہے جس میں ان لوگوں کے نام درج ہیں جو تھریٹ آپریشن سینٹر کے فون پر جو ہے کال کر کے جو ٹرمپ کے خلاف کمپلین کیے ہیں. تو وہ سارے لوگوں کے جو ہے نام ہیں. اور اب یہ تو انویسٹیگیشن سے ہی پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے. ابھی تک بھی کورٹ نے کسی کو کنوکٹ نہیں کیا ہے، سزا نہیں سنائی ہے، لیکن جس کے نام اس لسٹ میں پائے گئے ہیں ان کی جو ہے بدنامی ہو رہی ہے. اب ان میں کچھ نام ہیں. اینڈرو ماؤنٹ بیٹن ونڈسر ہیں جس کا تعلق برٹش رائل فیملی سے ہے، اور جو یو کے کنگ چارلز کے چھوٹے بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ پرنس ہوئے. تو جیسے ہی ان کا نام ان ایپسٹین فائلز میں آیا تو ان کو وہ پرنس کے درجے سے ہٹا دیا گیا، اور کئی سوالات ان سے اور ان کی بیوی سے ہوئے جس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. اب ان کے بھی جو ہے بالکل بیہودہ تصاویر سامنے آئے ہیں. پھر لارڈ مینڈلسن کا نام آیا ہے. یہ یو کے پارلیمنٹ کے ہاؤس آف لارڈس میں تھے، اور جو ہے وہاں سے اور لیبر پارٹی سے ان کو ریزگنیشن دینا پڑا ان ایپسٹین فائلز کے چلتے. پھر بل گیٹس کا نام آیا ہے، ایلون مسک کا نام آیا ہے، ورجن گروپ کے فاؤنڈر رچرڈ برانسن کا نام آیا ہے، ٹرمپ کے سابق ایڈوائزر اسٹیو بینن کا ہے، سلوواکیا کے فارن منسٹر میروسلاو لیچک کا ہے، یو ایس کامرس ڈپارٹمنٹ سیکرٹری ہاورڈ لوٹنک کا ہے، گوگل کے کو فاؤنڈر سرگے برن کا ہے، اسرائیل کے سابق پرائم منسٹر ایہود باراک کا نام ہے. یہ سارے جو ہے وہ بی بی سی کی ایک رپورٹ میں سامنے آئے ہیں، رپورٹڈ ہیں. اور پھر بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کا نام آیا ہے. منسٹر آف پیٹرولیم اینڈ نیچرل گیس ہردیپ سنگھ پوری کا جو ہے آیا ہے، اور آسٹریلیا کے سابق صدر کیون رڈ کا جو ہے نام آیا ہے. پھر ناروے کی کراؤن پرنسس میٹے میرٹ کا جو ہے یہ آیا ہے. اور یہ لسٹ بہت لمبی ہے، اس میں تو اب بولتے بیٹھیں گے تو وقت کم پڑ جائے گا. اگر ہم ان تمام چیزوں کو انالائز کریں گے تو چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلا یہ ہے کہ پچھلے 1300-1400 سال سے اماں عائشہ کی عمر کے متعلق کوئی مسئلہ نہیں تھا. پہلا پوائنٹ تو یہی ہے. یہ معاملہ نیا ہے اور اس میں مسلمانوں کو پھنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک چال ہے، ٹرک ہے خالی. دوسری بات یہ ہے کہ اماں عائشہ کی منگنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا پروپوزل آنے سے پہلے طے ہو چکی تھی، جسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نیگوشیٹ کرنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آنے کے بعد.
پھر تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک خواب میں دکھایا گیا اماں عائشہ وہ آپ کی بیوی ہیں، تو اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام، یہ احادیث میں ہیں، جبریل علیہ السلام ایک تشریف لائے کچھ تصویر نما چیز کے ساتھ، وہ زمانے کا کیا حساب کتاب تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز دور نہیں ہے، اور وہ لا کر آپ کو اماں عائشہ کی تصویر کی طرح کا کچھ چیز دکھائے کہ بھئی یہ آپ کی فیوچر بیوی ہونے والی ہے۔ انہوں نے اطلاع دی کہ جو یہ ایسا ہے۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن نے کنفرم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں وہ شادیاں اللہ تعالیٰ نے کروائیں، کب، کس سے، کیسے، کس وقت کیا ہونا تھا۔ اب اس میں کچھ ازواج کے ساتھ جو آپ کا جو نکاح ہے وہ کافی کنٹروورشل ہے، ایک دو جیسا ایک اماں عائشہ کا ہے، یہ تو خیر ابھی بن گیا ہے، اور دوسری بھی جو ہے آپ کی ایک کزن تھی جس سے شادی کا ہوئی ہے، اگر اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو بہت ہی کنٹروورشل ہے وہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ چیزوں کو کلیئر کرنا تھا، اور جو ہے وہاں پر ختم نبوت کی بات تھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے، تو یہ شادیاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کروائیں آپ کی شادی، ٹھیک ہے، تو یہ از ویری کلیئر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پھر پانچویں بات یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کو کرنٹ حساب سے جج نہیں کیا جا سکتا۔ پرانے زمانے میں لوگوں نے کیا کیا کیا، ان کے اعتبار سے جو چیز صحیح تھی وہ لوگ کرے، اب آپ آگے بولیں گے بھائی نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، تو اٹس ناٹ پاسبل۔ چاہے ہمارے دشمن اس بات کو مانے یا نہ مانے، اور اگر نہیں مانیں گے تو دنیا بھر کے تمام لوگ اسی الزام میں شامل ہو جائیں گے جو تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہو۔ پھر چھٹی بات یہ ہے کہ اگر ہم آلٹرنیٹ آرگیومنٹ لائیں گے جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا، تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم دشمن کی چال کا شکار بن رہے ہیں، یا تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کو بچاؤ، یا بخاری اور مسلم کی احادیث کی آتھینٹسٹی کو بچاؤ، کیونکہ یہاں پہ ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن کی جگہ، وہ یہ آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن از گوئنگ اگینسٹ the 2 احادیث اور مور احادیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو 2 صحیح احادیث ہیں، تو صحیح احادیث کی آتھینٹسٹی کے اوپر بات آپ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک چال ہے، چال کو سمجھنا چاہیے ہم کو کہ بھئی یہ آپ جا کے اس کا ایکسپلینیشن مت دو، ڈونٹ گیو آلٹرنیٹ ایکسپلینیشن، اس کا جواب آج کے اعتبار سے آسانی سے دیا جا سکتا ہے، تو اس آلٹرنیٹ آرگیومنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ تو پھر ساتویں بات یہ ہے کہ آلٹرنیٹ آرگیومنٹ سننے میں اچھا تو لگتا ہے کہ بھئی آج کل کے کرنٹ حساب سے ہے، لیکن اگر یہ آرگیومنٹ کر رہے ہو کہ 14 سالہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ زیادہ قابل تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی سپورٹ کرنے کے لیے، تو ان کی وداعی 3 سال بعد کیوں ہوئی؟ آپ نے آرگیومنٹ دیا کہ بھئی 14 سال کی اماں عائشہ از مور کیپیبل آف ٹیکنگ کیئر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امیڈیٹ وداعی ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوئی، کیوں؟ اس کا جواب نہیں ہے۔ 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں تک یہ پیڈوفائل کا الزام ہے وہ آج میرے حساب سے اسے آسانی سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایپسٹین فائلز کے ذریعے اس الزام کو انہی پر پھیر دیا، اور بہت سارے لوگوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اور 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر اگر ہم مان لیے کہ وداعی کے ٹائم پر 9 سال کی تھی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنی بچوں کی شادی اس عمر میں کریں گے یا نہیں؟ تو اس کا جو ہے جواب یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑکیاں جسمانی ذہنی طور پر جو ہے ایڈلٹ کیٹیگری میں آ جاتی تھی، جیسا کہ جیسے ہی وہ پیوبرٹی کی عمر پار کر لیتی، اور وہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ اسٹریٹ سمارٹ تھیں اور کافی میچور ہوا کرتی تھیں، تو ان کے زمانے کے لحاظ سے انہوں نے جو کیا وہ صحیح تھا۔ اس عمر میں شادی کرنے کا یہ نتیجہ نکلا
کہ 9 سال تک اماں عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ میں رہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا وہ 18 سال کی تھی، مگر اماں کے علم کا یہ معاملہ تھا، یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم بہت ہی پیچیدہ سوالات لے کر اماں عائشہ کے پاس آتے، اور ہر سوال کا کچھ نہ کچھ جواب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا۔ شی واز اے اسکالر آف دی امہ، کمپلیکس سچویشنز لے کے آتے اور ان کے پاس جو ہے جواب موجود ہوتا۔ یہ اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کور ٹائم تھا، قرآن بھی تقریباً نازل ہو چکی تھی اور یہ سارے جو ہے معاملات ہو رہے تھے، اور آپ کی جو ٹریننگ تھی اور اتنی احادیث اور ایسے ایسے مسئلے آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے، اگر وہ نہ ہوتی تو وہ باتیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ لیکن اس کے بعد وقت اور حالات کے مطابق لڑکیوں کے بالغ ہونے کی عمر مینٹلی الگ ہونے لگی، فزیکل چینجز آئے کہ عورتوں میں جو ہے وہ اسٹرینگتھ باقی نہیں رہی جو پرانے زمانے کے لوگوں میں تھی۔ اب آپ اپنی والدہ کو دیکھیے، ان کی والدہ کو دیکھیے، یہ سب ڈیٹیریٹ ہوتے آ رہا ہے۔ یہ تو ہم صرف 3 جنریشنز کی بات کر رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے کیا ہوتا تھا اور اب میں تو جو ہے بالکل زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ پورے چیزوں کو اینالائز کریں گے، کئی ویب سائٹس ہے اس میں جا کے اگر آپ دیکھیں گے کہ تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو 600 ریفرنس کی میں نے بات کی، جیسے جیسے صدیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں وہ عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے لڑکیوں کی شادی کی، ٹھیک ہے؟ وہ ہوتے ہوتے 16-17 سال تک آ گئی، کہاں 8-9 سال، کہاں 16-17 سال، یعنی اتنا فرق آ گیا اتنے صدیوں میں۔ تو یہ نیچرلی ہوتا چلا گیا۔ میڈیکلی بھی اگر آپ اینالائز کریں گے تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کو کرنا ہے، تو آج کے حساب سے آپ کام کریں گے، نہ کہ اس پرانے زمانے کے حساب سے، کیونکہ جہاں پر ہیلتھ کی بات ہے اور آپ کی صحت کی بات ہے اور آپ کی زندگی کی بات ہے، اسلام قرآن خود آپ کو اجازت دیتی ہے کہ بھئی وہ آپ اس کے حساب سے ایڈجسٹ کریں۔ اور کئی جگہوں پر تو جو ہے وہ لچک دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، بالمعروف کر کے جو ہے وہ لچک دے دی گئی ہے۔ تو وقت کے حساب سے جو ہے کچھ چیزیں چینج ہوں گی، تو اس کے حساب سے ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہارمونل چیزیں ہے، غذا کی جو کوالٹی ہے وہ سب کچھ الگ ہو گئی ہے نا، تو آپ یہ کمپیریزن اس میں وہ نہیں کر سکتے۔ تو اب پھر جو ہے اب آج کل کے زمانے سے کے اعتبار سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور جو ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو، میچور ہو، دنیا اسے سمجھ میں آئے، اور پھر ملک کا قانون کیا کہتا ہے اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے، تو اس کو بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ عام طور پر دنیا کے اکثر ممالک میں لیگل ایج آف میرج 18 سال ہے آج کے حساب سے، بعض ممالک میں یہ 21 سال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے آنے جنریشن والے میں جو ہے یہ عمر اور بڑھ جائے، ہم کو نہیں پتہ ہے۔ تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ چینج ہو سکتی ہیں، اور اگر ماں باپ اگر راضی ہوں تو بہت سارے ممالک میں 16 سے 17 سال کی عمر بھی الاؤڈ ہے، اور بعض ممالک میں یہ عمر 13-14 سال ہے۔ تو یہ جگہ جگہ کے اعتبار سے قانون الگ الگ ہے، تو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کے قانون کو آپ کو وہ دیکھنا ہے، اس کے حساب سے جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ یہاں آج کا درس روک دیں گے، نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ ہم معراج کے واقعے پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔